سوال یہ ہے کہ اگر رمضان کے قضا روزے رکھنے ہوں تو سحری کا لاسٹ ٹائم کیا ہے؟ مطلب کہ کب سحری بند کرنی چاہیے؟ آج کل کے ٹائم کے حساب سے رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو آخری وقت کون سا ہوگا وہ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ہم علماء سے پوچھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل واضح ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلا آپ نے روزے کو بند کرنا ہے، سحری کا جو آخری وقت ہے اس کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر شہر کے اندر مختلف اوقات ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اگر لاہور کا وقت بتاؤں تو تھوڑا سا مختلف ہوگا، کراچی کے اندر کچھ آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا فرق پایا جائے گا۔ اس لیے آپ نیٹ سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس مہینے کے اعتبار سے کیلنڈر کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب صبح صادق ہوتی ہے، صادق صبح جس کو کہا جاتا ہے کیلنڈر کے اوپر، جب اذان فجر کا وقت ہوتا ہے، بعض مساجد کے اندر اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب اذان فی الفور پڑھ دی جاتی ہے۔ بعض مساجد کے اندر اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تاہم اگر آپ کے پاس مسجد کے اندر یہ اہتمام موجود ہے تو جیسے ہی صبح صادق ہو، فجر کا وقت داخل ہو، اس سے پہلے تک آپ سحری کو موقوف کر دیں۔ احتیاط کے طور پر آپ جناب کوئی 1-2 منٹ پہلے سحری کرنا بند کر دیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال واٹس ایپ وائس نوٹ میں آیا تو سنیے گا، میں پلے کرتا ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں خود سعودی عرب میں ہوں، فیاض نام ہے میرا، پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے چاچا کے بیٹے ہیں تو وہ بھی سعودی عرب میں ہیں، ایک اور چاچا کا بیٹا وہ بھی سعودیہ میں ہے۔ تو ہم اپنی فیملی کو بلوانا چاہتے ہیں پاکستان سے، میں اپنی والدہ کو بلوانا چاہتا ہوں عمرے پہ، اپنی بیوی کو، ایک چھوٹا بچہ ہے میرا 2 سال سے کم، تو اور وہ بھی جو چاچے کے بیٹے ہیں تو وہ اپنی والدہ کو اور اپنی ہمشیرہ کو بلوانا چاہتے ہیں، ایک اور چاچا کا بیٹا ہے وہ بھی اپنی والدہ کو بلوانا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ میری ایک ممانی ہے، مامی لگتی ہے، وہ بھی ان کے ساتھ عمرے پہ آنا چاہتی ہے، یعنی 4 لیڈیز ہیں، ٹوٹل 7 لیڈیز ہیں، 7 لیڈیز ہیں ٹوٹل۔ تو وہ پاکستان سے ان کے لیے کوئی عمرے کا پیکج ہم 15 دن کا لے کے یہاں پہ اگر مکہ میں چلے جائیں تو وہ اس طرح آ سکتے ہیں، اکیلے ان کو عمرہ کروا سکتے ہیں ایسے انشاءاللہ۔ تو اس کا جواب دے دینا جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ یہ مفتی صاحب، یہ فیاض بھائی پوچھ رہے ہیں، میں سعودیہ میں ہوتا ہوں تو اس طرح سے کچھ 7 لیڈیز ہیں، مختلف رشتہ دار ان کی، کچھ ممانیاں، کچھ والدہ، بیوی وغیرہ، تو کہہ رہے ہیں ان کو ہم پاکستان سے بلوا کے مکہ میں ان سے ملاقات کر لیں اور انہیں عمرہ کروا دیں، تو اس طرح سے ان کا سفر جائز ہوگا یا نہیں یہ والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے جناب کہ خواتین کا اکیلے سفر کرنا شرعاً ممنوع ہے، چاہے وہ گروپ کی شکل ہی کیوں نہ ہو۔ فی زمانہ بعض نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ رعایت بیان کی ہے، لیکن یہ اصول آپ یاد رکھیں کہ خواتین کو اکیلے گھر سے نکالنا اور بھیجنا اور سفر کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بات سے منع فرمائیں، یقیناً اس کے اندر ہزارہا حکمتیں ہوں گی۔ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر خاتون محرم کے علاوہ سفر کے اندر جاتی ہے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو اس کا سفر کرنا جائز نہیں ہوگا۔ طریقہ کار آپ یہ کر لیں، جیسا کہ آپ تمام آپ کی رشتہ دار ہیں تو ایک محرم ان کے ساتھ ہو جائے جو تمام خواتین کا محرم بن جائے، تو پھر ان کا سفر کرنا جائز ہوگا، ورنہ وہ گناہ گار ہوں گی۔ عام حالات میں بھی یہ اصول یاد رکھیں کہ خواتین اکیلے گھر سے باہر نہ نکلیں جب تک کہ ان کا محرم ساتھ نہ ہو، اور محرم سے مراد بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2 سال کا بچہ بھی ہے تو وہ محرم تو ہے لیکن وہ ابھی بالغ نہیں ہے، یعنی ایسا مرد ساتھ ہونا ضروری ہے کہ جو ان کی حفاظت کر سکتا ہو، اور سفر کے دوران اگر کوئی ایسا مسئلہ، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو اس کو ہینڈل کر سکتا ہو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ جس گھر میں گوبر اور مٹی سے فرش بنایا ہو اس فرش پر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی ایشو تو نہیں ہوگا؟ پلیز رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوبر یا اس طرح کی کوئی بھی نجاست، یہ نجاست غلیظہ کے حکم میں ہوتی ہے۔
گاؤں دیہات کے اندر اس کے حوالے سے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کچے فرش ہوتے ہیں یا دیواریں ہوتی ہیں ان کو لیپ کیا جاتا ہے ان کا۔ تاہم جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ انہی کے اوپر نماز پڑھیں، جائے نماز آپ کے پاس موجود ہے، کپڑا موجود ہے، اس کو آپ اگر ایسی جگہ پر بچھا لیں تو نماز کے حوالے سے کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ مصلی ہے، جائے نماز ہے، کپڑا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو ایسے فرش کے اوپر بچھا دی جائے تو نماز پڑھنا بالکل جائز ہوگا۔ کپڑا اپنے پاس جائے نماز عمومی طور پہ گھروں میں ہوتی ہے تو اس کو بچھا کے نماز پڑھ لیں، آپ نے ضرور اس فرش کے اوپر ویسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال وائس نوٹ میں سنیے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ بتانا کہ جو تہجد کی نماز ہے وتر تہجد کے وقت پڑھیں یا عشاء کے نماز کے بعد پڑھیں، کون سا عمل اچھا ہے؟ السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب یہ پوچھ رہا ہے کہ عشاء کے بعد وتر ہیں جو وہ عشاء کے وقت ہی پڑھ لیں یا پھر تہجد کے وقت پڑھیں، کون سا عمل زیادہ افضل ہے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کا وقت جو ہے یہ مغرب کا وقت جیسے ہی ختم ہو تب سے لے کر تو جناب یہ چلتا ہے فجر سے پہلے تک، تو کسی بھی وقت میں آپ عشاء کی نماز ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گی۔ عشاء سے پہلے سونا مناسب نہیں ہوتا، عشاء پڑھ کے ہی سونا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ جو وطر کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک عمل تھا کہ آپ تہجد کے بعد وطر کو ادا کیا کرتے تھے، اور اصول بھی یہی ہونا چاہیے کہ جتنی زیادہ رات ہو، تنہائی ہو، جس کے اندر زیادہ جہد پایا جائے، انہی اوقات کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ نفلی عبادات کی جائیں، چھپ کے کی جائیں، ظاہر ان کو نہ کیا جائے۔ جس بندے کو تو جناب یقین ہے کہ میں تہجد میں اٹھوں گا، اور پھر ایسے شخص کے لیے یہی مستحب ہے، شریعت نے اس عمل کو پسند کیا ہے کہ تہجد کے بعد وہ نماز وطر کو ادا کرے۔ اور جس بندے کو یہ یقین نہ ہو کہ پتہ نہیں تہجد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا، تو ایسے بندے کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء کے فوراً بعد ہی وطر کی ادائیگی کر لے۔ بعد میں اگر آنکھ کھلتی ہے تو تہجد پڑھ لے، صرف تہجد پڑھ لے، بعد میں وطروں کو لوٹائے گا نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے پڑھ لیے اور بعد میں پھر پڑھے۔ جب ایک مرتبہ نماز ادا کر دی، ذمہ سے ساقط ہو گئی، اب نفلی عبادت تو کر سکتا ہے۔ میں ایک آپ کو الارم بھی بتا دیتا ہوں، روحانی الارم اس کو کہا جاتا ہے، کہ جب آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہونا کہ صبح پتہ نہیں آنکھ کھلے گی یا نہیں، تو اپنے آپ کو یا تو مخاطب کریں اپنا نام لے کر کہ اے فلاں مجھے فلاں وقت کے اندر جگا دینا، یقیناً آپ کی آنکھ کھلے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو دائیں بائیں فرشتے ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے، آپ ان سے مخاطب ہوں کہ اے کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ڈیوٹی لگائی ہے میرے اوپر اور میرے اطراف میں جو رحمت کے فرشتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ مجھے فلاں وقت میں جگا دینا۔ یقیناً آپ کی آنکھ ضرور ان اوقات کے اندر کھلے گی۔ اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں تو یہ ایک علیحدہ بات ہوگی۔ بہرحال اس الارم کو بھی لگا لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، ظاہر نہ کریں ان کو، اور تہجد کے بعد ہی آپ وطر کی نماز ادا کریں۔ مفتی صاحب اگلا سوال سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ حضرت حافظ اللہ دیتا دستگیری عرض کر رہے ہیں بہاول نگر تو جی، لیکن اس وقت میں امامت کر رہے ہیں بائی پھر پھول نگر، اس دے نال دیکھ جی گاؤں ہے گوڑ گلاب سنگھ اس دے وچ جی جامع مسجد وچ۔ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا سی کہ ایتھے اسی نماز جنازہ قسم دا پڑھانے ہیں تو اس تو بعد جنازہ پڑھا کے واپس آ سکنے ہیں، یا انہوں نے پابندی یعنی کہ اس دے کولو رہ کے اسی انہوں دے ایک جڑے مقتدی ہے کہ وہ کہندے کہ جی دفن تو بعد تسا دعا کرانی ہے، انہیں دیر اتنے رکو چاہے ساڈا اذان دا ہی ٹائم ہو جاوے یا نہ ہوئے، اس دے وچ سن کوئی نہیں، کیونکہ سارے بندے کے قبرستان ہوندے ہیں۔